بسم اللہ والسلام اللہ علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ سے جس موضوع پر مخاطب ہونا چاہیں گے وہ واقعہ کربلا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گل ریاض رسول تھا، وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گل ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ سامعین مکرم، کربلا کے عظیم سانے کو محض دو شہزادوں کی جنگ قرار دینا تاریخ کی بدترین بددیانتی ہے اور ایک سطحی سوچ کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اقتدار کی نہیں، اقدار کی جنگ تھی۔ سامعین مکرم، میرے پیارے دوستو، بھائیوں، سچ اور جھوٹ اور عدل اور ظلم کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ کچھ افعال، کچھ فعل اپنے جوہر سے ہی باطل ہوتے ہیں، اپنے جوہر سے ہی وہ باطل ہوتے ہیں، ان میں جھوٹ پنہا ہوتا ہے۔ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کسی ذاتی یا سیاسی مفاد پر مبنی نہ تھا، بلکہ اس سچائی پر استوار تھا کہ ایک فاسق، فاجر اور ملوکیت پسند نظام کو تسلیم کرنا خود ایک عظیم اخلاقی جرم ہے۔ لہذا یہ کسی تخت کے حصول کے لیے دو شہزادوں کا تصادم نہ تھا، ایک ابدی اور مطلق سچائی کا ایک عارضی اور کھوکھلے باطل نظام کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ دو اخلاقی نظریات کا تصادم تھا۔ دو اخلاقی نظریات کے درمیان مارکا آرائی تھی۔ ایک نظریہ تھا کہ طاقت مل جائے تو اطاعت کو لازم قرار دے دیا جائے، اور دوسرا نظریہ یہ تھا کہ طاقت، اقتدار اگر عدل، دیانت، شریعت اور انسانی حرمت سے خالی ہو جائے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہنا دین کی امانت ہے، مومن کی ضرورت ہے۔ میرے محترم سامعین، فتح کبھی لشکر کی گنتی سے نہیں ہوتی، کبھی ایک مظلوم قافلہ پوری انسانیت کو یہ سکھا جاتا ہے کہ اصول پر مر جانا اصول بیچ کر زندہ رہنے سے بلند تر ہوتا ہے۔ میرے امام کا یہ تاریخی جملہ کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، دراصل اس نظریے کی دلیل ہے کہ جب ریاست کا ڈھانچہ جبر، ظلم اور بدترین فسطائیت پر اتر آئے تو اس کے سامنے سینہ سپر ہونا، اس کے سامنے ڈٹ جانا ہر صاحب ایمان کا بنیادی فریضہ بن جاتا ہے۔ آپ کی مزاحمت نے دنیا کو سکھایا کہ ظالم کی طاقت کے سامنے خاموش رہنا ظلم کی خاموش تائید ہے۔ دو شہزادوں کی جنگ بتانے والوں پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جب کوئی شہزادہ جنگ کے لیے نکلتا ہے تو پھر کیا منظر ہوتا ہے؟ وہ اپنے ہمراہ جنگجو، اسلحہ
لشکر لے کر نکلتا ہے، اور جب ہم اپنے امام سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کارواں پہ نظر ڈالتے ہیں تو ان میں خواتین ہیں، معصوم بچے ہیں، بوڑھے بزرگ شامل ہیں، جو اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ ان کا مقصد اقتدار چھیننا نہیں تھا، بلکہ دین مصطفیٰ کی اصل روح کو اپنے خون سے سینچنا تھا۔ اصولی قیادت کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد کو اور جان کو اپنے نظریے پر قربان کرتی ہے، جبکہ سیاسی اور ملوکیت پسند قیادت نظریے کو مفاد پر قربان کرتی ہے۔ کربلا کے میدان میں فتح یزید کے خیمے میں نہیں گئی، بلکہ امام حسین کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک میں مسکراتی رہی، اور یہی وہ برحق نظریہ ہے، یہی امام عالی مقام کی وہ سچائی ہے جس نے ثابت کیا کہ یہ دو افراد کی جنگ نہیں بلکہ دو متصادم سوچوں کی جنگ تھی، جس میں ابدی بقا، حقیقی فتح صرف اور صرف حسینی نظریے کا مقدر بنی۔ وہ میرا حسین جس کو اللہ نے اس عزت اور وقار سے نوازا، کسی شاعر نے کیا خوب منظر کشی کی ہے کہ نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ دوستان مکرم، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، سادات کریمین کا، سادات کی عظیم شہادت کا یہ مہینہ ہے۔ آج 7 محرم الحرام ہے۔ آج کے دن سے ان پہ جس ظلم، جس جبر کا مظاہرہ کیا گیا، وہ کوئی دشمن نہیں تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ دلوں کے بغض نے، دلوں کی بیماری نے ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تھی۔ وہ یہ نہ جان سکے کہ ہم جس کے مقابلے میں نکلے ہیں، جس کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں، وہ کون ہے؟ یہ وہ حسین ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیار کرتے تھے، اپنے کندھوں پہ سواری کراتے تھے، اور صحابہ کرام اس پہ رشک کرتے تھے، اور اتنی عظمت اور وقار کے ساتھ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آل اطہار سے محبت کی بات صحابہ سے کہتے۔ بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں کار رسالت کے لیے، اپنے اس کار رسالت پر، اپنی اس خدمت اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کوئی خدمت نہیں لیتا، میں صرف اپنی آل اطہار سے محبت کا تم سے سوال کرتا ہوں، میں صرف تم سے اپنے آل سے، اپنے اہل بیت سے محبت کی بات تم سے کرتا ہوں۔ کیا ایک امتی ایسا سوچ سکتا ہے کہ خانواد رسول سامنے ہو، بے بسی کی حالت میں انہیں شہید کیا جا رہا ہو، اور اتنی بے دردی کے ساتھ انہیں بے آب و گیا صحرا میں شہید کر دیا گیا ہو، اور پھر اس کے بارے میں پھر یہ سوچ ذہن میں لائے کہ جی یہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی؟ نہیں میرے دوستو، یہ آل اطہار کی وہ عظیم قربانی تھی جس کی ابتدا اسماعیل نے کی تھی اور انتہا کربلا میں حضرت امام حسین نے کی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ وہ فیض تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تربیت کا،
جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، جسے ذبح عظیم قرار دیا گیا، مگر یہ وہ قربانی ہے جسے صرف اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، پسند بھی فرمایا، اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خوبصورت صورتیں، خوبصورت اولاد کے خوبصورت چہرے نے اس طریقے کے ساتھ ایک سے ایک آگے بڑھ کے قربانی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ کیا خوب منظر تھا، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اب ہمیں یہ محرم الحرام میں جب آل اطہار کے ذکر سے اپنی روح کو پاکیزہ کریں، اپنی روح کو بالندگی بخشیں، اپنی روح کو تر و تازہ کریں، اور اس واقعے کو پیارے امام حسین کی عملی زندگی میں جھانک کے دیکھیں کہ انہوں نے ایسے وقت میں، جب اتنے کڑے ماحول میں، جب بچوں کے لاشیں ان کے سامنے پڑے تھے، جب خواتین کی بے بسی ان کے سامنے تھی اور دشمن کی یلغار ان کے سر پہ تھی، مگر عین اس وقت بھی انہوں نے بارگاہ رب العزت میں اپنا سر سجدے میں ڈال کے اپنے اللہ سے اب یہی لو لگاتے ہوئے کہا کہ مولا اب تو راضی ہو جا۔ اور اللہ کی طرف سے کیا پیغام آیا ہوگا، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نفس مطمئنہ ایسے ہی نفس ہوتا ہے کہ جب عین مصیبت کی گھڑی ہو اور نماز کی طرف خیال جا رہا ہو تو پھر یہی وہ نفس مطمئنہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پیار کے ساتھ اپنی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، اپنے رب کی طرف، رب ہی انہیں کہہ کے، اپنا بندہ کہہ کے اپنی طرف بلاتا ہے، پیار سے بلاتا ہے۔ تو یہ عظیم قربانی تھی، بلکہ اس قربانی کو ایک شعر کے اندر سمو کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی اس قربانی پہ عظیم طریقے کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔